کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ قال یا قوم، اب جواب میں شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ارأیتم، بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے میں واضح دلیل پر ہوں، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس کی بیس بڑی دلیل مضبوط ہے، اور وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ دیکھیں، دلیل دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دلیل جو میری عقل کہہ رہی ہے یہ دلیل ہے، وہ بھی حجت ہے، اور ایک دلیل وہ ہوتی ہے جس پہ رب کی مہر بھی لگ گئی ہو۔ شعیب علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی نیوٹرل آدمی ہوگا وہ واضح کہے گا کہ یار دو چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں، ایک بت پرستی، اسے چھوڑ دو، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، بالکل عقل کے مطابق درست بات ہے۔ اگر یہ رب کی طرف سے دلیل نہ بھی ہوتی تو بھی انسانی عقل کہتی ہے یہ کیا بنا سکتے ہیں ہمارا۔ دوسری شعیب علیہ السلام جو دلیل دے رہے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، کمی مت کرو، دھوکہ مت دو، یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دھوکے کے بغیر بزنس ممکن نہیں ہے، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی اس زمانے میں تو میں اگر دھوکہ دیے بغیر بزنس کروں گا تو چلے گا نہیں۔ میں نے کہا اس بیس پہ اگر آپ بزنس کو جائز کہتے ہیں تو پھر اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے آپ اس کو بھی جائز کہیں، پھر آپ اعلان کریں کہ لوگوں چونکہ دھوکہ دیے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا، لہذا میں بھی جب کسی دکان سے کوئی چیز خریدنے جاؤں گا تو میں دکاندار کو یہ رائٹ دیتا ہوں کہ اپنا مال مجھے دھوکہ دے کے بیچے۔ تو کیا آپ دوسرے کو اجازت دیں گے؟ جب دوسرے کے لیے حکم کچھ اور ہے تو اپنے لیے بھی حکم کچھ اور ہی ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے خود دھوکہ دینا جائز ہے، اور دھوکہ کھانے کے بارے میں آپ کہتے ہیں دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھے دھوکہ دے۔ تو یہ دو اور دو چار کی طرح باتیں تھیں، یہ بینہ تھی شعیب علیہ السلام کی، واضح دلیل تھی۔ تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری جو باتیں ہیں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور کسٹمر کو دھوکہ دینا چھوڑ دو مالی لین دین میں، یہ دونوں باتیں بینہ پر مبنی ہیں، اور میں ان دونوں چیزوں میں واضح دلیل پر ہوں، اور اس دلیل بھی میری صرف عقل کی نہیں ہے، میرے رب بھی میرے رب کی طرف سے، یعنی اس دلیل پر تو اور مہر ثبت ہو گئی ہے، اسٹیمپ لگ گئی ہے خدا کی، اب تو یہ 100% درست ہے۔ لہذا بتاؤ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس رب نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق بھی دیا ہو، جس کی وجہ سے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں یہ ناپ تول میں کمی کروں اور لوگوں کو دھوکہ دوں، تو کیا میں اس راستے کو چھوڑ سکتا ہوں جس راستے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں؟ یعنی خود سوچو کہ ایک آدمی واضح دلیل پر بھی ہو اور حلال روزی بھی اس کو مل رہی ہو، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ حرام کی طرف جائے اس پاکیزہ حلال کو چھوڑ کر، جبکہ اس حرام کے غلط ہونے کی واضح دلائل بھی ہوں۔ یہی بات میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے رزق حسن بھی مل رہا ہے اور تمہارے غلط ہونے کی واضح دلیل بھی ہے، تو میں تمہارے ان باتوں میں نہیں آؤں گا۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے یہ جواب میں یہ دلیل دی نا، قوم نے کیا کہا آپ کی نماز آپ کو ان باتوں کا حکم دیتی ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو قوم کا خیال تھا شعیب علیہ السلام دل برداشتہ ہو جائیں گے، لیکن شعیب علیہ السلام دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا بھئی میں تمہاری باتوں میں کیسے آؤں، مجھے حلال رزق بھی مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل پر بھی ہوں۔ اور آگے فرمانے لگے وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر اللہ کی طرف سے مجھے توفیق مل رہی ہے۔ یعنی میں بڑی بات نہیں کرتا کہ میں بہت نیک ہوں، جو تم نے مجھے تانا دیا نا کہ آپ بڑے نیک بھی ہو اور آپ بڑے جناب بہت ہی عقل مند بھی ہو، تو مجھے جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی ہوئی ہے۔ یہ پیغمبروں کی تواضع ہوتی ہے کہ بالکل سیدھے راستے پر ہوتے ہیں پھر بھی اس سیدھے راستے کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، اللہ کی توفیق سمجھتے ہیں۔ آگے کہنے لگے علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہارے ان تانوں کی وجہ سے میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں حرام کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، میں اس اللہ پہ توکل کرتا ہوں، وہ اللہ مجھے حسن رزق دے سکتا ہے، حرام کے بغیر بھی وہ مجھے میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اور میں تمہاری مخالفت کی وجہ سے تبلیغ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان تمام باتوں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف لوٹ کر اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس کلام میں دو ٹوک بتا دیا
کہ تمہارے ان تانوں سے میں ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوں گا. لیکن یہ ساتھ ساتھ اگلی آیت میں بتا دیا کہ میں تو اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن اپنی فکر مناؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر.